إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، ہم 2023 میں قدم رکھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے سالوں کا اگر ہم معائنہ کریں، پیچھے نظر دوڑائیں، پچھلے سالوں میں ہمارے کچھ ساتھی جو تھے ہمارے ساتھ تھے، جو ہمارے ساتھ مسجد میں رہتے تھے، نماز میں ساتھ رہتے تھے، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا تھا بیٹھنا تھا، لیکن آج وہ ہمارے درمیان رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سب کی مغفرت فرمائے۔ المہم، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ حاضرین جمعہ، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ یہ زندگی کا وہ موڑ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے، مگر کوئی انسان یہ نہیں جانتا وہ کب، کہاں، کس حالت میں، کس موڑ پر اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا، کس موڑ پر موت اس سے ملاقات کرے گی۔ اسی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کی موت کون سی سرزمین پر آئے گی۔ محترم حاضرین، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ نماز میں، ذکر و اذکار میں، قرآن مجید کی تلاوت میں یا پھر کوئی اور نیکی کے کام میں مصروف ہوں۔
اس کے برعکس، اس کے برخلاف بہت ہی زیادہ بدبخت ہیں وہ لوگ، بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کی موت ایسی حالت میں آئی جو کفر میں، شرک میں، بدعت کا ارتکاب کرتے ہوئے یا پھر گناہ اور معصیت کرتے ہوئے ان کو موت آئی۔ محترم حاضرین، انسان چاہے جتنا بھی زیادہ نیکوکار کیوں نہ ہو، جتنا ہی زیادہ عبادت گزار کیوں نہ ہو، کسی کے بھی تعلق سے یہ بات ہرگز نہیں کی جا سکتی کہ اس کی موت ایمان پر آئے گی، اس کی موت ایمان پر واقع ہوگی۔ چنانچہ صحیحین کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم لا يعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلوها وان احدکم لا يعمل بعمل اہل النار حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخلوها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کا خیال رکھتا رہتا ہے، زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے، یہاں تک کہ جنت اس کے بالکل قریب کر دی جاتی ہے، اتنی قریب ہو جاتی ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہتا ہے کہ تقدیر اس پر غالب آتی ہے، کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے، کوئی خطا کر بیٹھتا ہے، کوئی معصیت کر بیٹھتا ہے، کوئی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، جس کے وجہ سے جہنم اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی ایک شخص زندگی بھر گناہوں میں گزارتا ہے، خطاؤں میں گزارتا ہے، بدکاریوں میں گزارتا ہے، مگر جہنم اس کے جب قریب ہو جاتی ہے تو تقدیر اس پر غالب آتی ہے، تو وہ کوئی ایسا نیک کام کر دیتا ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے اور جنت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، یقیناً وہ لوگ بڑے سعادت مند لوگ ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کے باوجود بھی ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، ان کی موت اسلام پر نہیں آئی۔ چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر عبید اللہ بن جحش، وہ شروع ہی میں اسلام قبول کیے تھے، ابتدائی اسلام میں ہی انہیں حق کو قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، مکہ والوں کے ظلم و ستم کو سہ نہ سکے، پھر اس کے بعد جب ان سے برداشت نہ ہو سکا تو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو لے کر۔ وہاں جا کر انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا، وہ اسلام پر قائم نہ رہ سکے، اور عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد اسی ارتداد کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، اسلام لائے، مگر ایمان کی حالت میں ان کو موت نصیب نہیں ہوئی۔ محترم حاضرین، اسی طرح غزوہ خیبر کے تعلق سے کہ کفار نے غزوہ خیبر میں بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک ایک صحابی کا نام لیتے، کہتے فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، کہ ایک صحابی آدمی کا نام آتا ہے، کہتے ہیں فلاں شہید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کلا انی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلھا، ہرگز نہیں، اس شخص کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے، ایک چادر جو اس نے مال غنیمت سے اڑا لی تھی، چرا لی تھی، اس کے عوض اس کو انہوں نے جہنم میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو جو کچھ نام نہاد مسلمان تھے وہ اپنے ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب منصب خلافت پر آئے، انہوں نے سب سے پہلے انہی لوگوں سے جنگ کی جو مرتد ہو گئے تھے، اور جو لوگ مارے گئے اس میں وہ کفر کی حالت میں مارے گئے، حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لایا تھا، لیکن ان کی موت ایمان کی حالت پر نہیں ہوئی۔ اسی طرح سید الخاطر میں ذکر ہے کہ ایک شخص بڑا ہی زیادہ پرہیزگار تھا، نیک تھا، متقی تھا، جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو موت میں جو پریشانی لاحق ہوتی ہے اس کو وہ برداشت نہ کر سکا، اس نے کہا ربی ہوا دا یظلمنی، میرا رب مجھ پر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے،
حالانکہ اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا. انی حرمت الظلم علی نفسی، اللہ رب العالمین نے کہا میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے. وہ شخص کہتا ہے اللہ رب العالمین مجھ سے بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے. بہرکیف بتانا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ دیکھنے میں پرہیزگار لگتا ہے، عبادت گزار لگتا ہے، لیکن اس کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کی موت ایمان کی حالت میں آئے گی. اسی طرح اگر کوئی گناہگار ہے، ہو سکتا ہے اس کی حالت ایمان کی حالت میں، موت ایمان کی حالت میں آ جائے. ایسے بھی کچھ خوش نصیب لوگ ہیں جو زندگی بھر گناہ کرتے رہے، گناہوں میں ملوث رہے، جب ان کو موت آئی تو ایمان کی حالت میں موت آئی. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے، آمین. محترم حاضرین، عہد نبوی میں ایک لڑکا بیمار ہو گیا جو کہ یہودی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیمار پرسی کی، اس کو دیکھا، اب اس سے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو. اس کو اسلام کی دعوت دی. وہ لڑکا سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا. اس کے باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، اے لڑکے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، وہ جو کہہ رہے اس کا اقرار کر لو. چنانچہ اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. محترم حاضرین، اسی طرح کا ایک واقعہ ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 مرڈر کیے تھے، مگر اس کو اپنے اس جرم پر پشیمانی ہونے لگی، افسوس ہونے لگا، شرمندگی ہونے لگی. وہ چاہتا تھا کسی طرح سدھر جاؤں. تو لوگوں نے اس کو ایک عابد کے بتایا کہ وہاں جاؤ، وہاں سے تمہاری مشکل آسان ہوگی. وہ شخص وہاں جاتا ہے، اس سے کہتا ہے، اپنے حال پوری سناتا ہے. تو عابد کہتا ہے تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اس جرم کا کوئی معافی نہیں ہے، بلکہ اس جرم کا تمہیں سزا مل کر رہے گی. تو اس مایوس کن جواب کو سن کر وہ جو آدمی رہتا ہے اس کو بھی مار دیتا ہے، اپنا شتک پورا کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد بھی اس کے دل میں ندامت تھی، شرمندگی تھی، اور صداقت کی جو اس چاہتا تھا کہ کسی طرح سدھر جاؤ. اس کے دل میں یہ جو چنگاری تھی اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی. تو ایک شخص اس سے کہتا ہے فلاں عابد کے پاس جاؤ، وہ تمہاری صحیح رہنمائی کرے گا. جب وہ شخص وہ عابد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، اپنی جو حال ہوتی ہے وہ پوری کہتا ہے، میں نے اتنا خون کیا ہے، اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، اس سے راستہ، اس سے بچنے کی کوئی سبیل، اس گناہ سے معافی کا کوئی راستہ؟ تو وہ کہتا ہے کیوں نہیں، اللہ رب العالمین سے اگر تم سچے دل سے معافی چاہو گے، سچے دل سے معافی مانگو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا. چنانچہ تم جس بستی میں رہتے ہو اس بستی کو چھوڑ دو، اور ایک اور بستی ہے جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اچھی صحبت والے لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں چلے جاؤ، تم بھی سدھر جاؤ گے. تو چنانچہ عابد کی بات سن کر وہ اپنا راستہ طے کر لیتا ہے، نیکوکاروں کی بستی میں جانے لگتا ہے. ابھی راستے ہی میں ہوتا ہے کہ موت کے فرشتے آ جاتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے. چنانچہ اس کا ارادہ نیکی کا تھا، اپنے گناہوں سے معافی کا تھا. تو اس کو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے، جو نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں وہ فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں. اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری، مگر جب موت آئی تو ایمان کی حالت میں موت آئی. محترم حاضرین، اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے عمرو بن عقیش رضی اللہ عنہ، وہ بہت پہلے ہی جان چکے تھے، حق کی آواز سے بہت پہلے آشنا ہو چکے تھے. ان کو معلوم تھا اسلام حق ہے، مگر ان کا جو کاروبار تھا سودی کاروبار تھا، اس کے پھندے میں پھنسے ہوئے تھے. مال کی دولت اسلام کی قبولیت میں آڑے آ رہی تھی. مگر جنگ احد کے دن اللہ رب العالمین نے ان کی سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا اور مشرف با اسلام ہوئے اور جنگ احد میں لڑنے کے لیے کود پڑے، اور اس جواں مردی کے ساتھ لڑے کہ وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے. اسی زخم کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فمات فدخل الجنہ فلا صلی للہ صلاۃ،
ان کا انتقال ہو گیا اور شہید ہو گئے اور جنت میں داخل ہو گئے، اور ان کو اتنی مہلت بھی نہ ملی کہ ایک وقت کی نماز پڑھ پاتے۔ ان کی زندگی سودی کاروبار میں گزری، مگر جب موت آئی تو ایمان کی حالت میں موت آئی۔ محترم حاضرین، اسی لیے اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو ہمیشہ حسن خاتمہ پر غور و فکر کرنے کی اور اسے چاہنے کی پر زور دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اس سے ڈرنا چاہیے اس طرح ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں۔ نصیحت تو بار بار کی جاتی ہے، وصیت زندگی کے آخری لمحات میں کی جاتی ہے۔ وصیت کرتے ہیں، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفى لكم الدین، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، اس دین کو پسند کر لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار رہو جب تم مرو تو مسلمان ہی مرنا۔ محترم حاضرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی آزمائشوں سے گزارنے کے بعد نبوت اور سلطنت اور بادشاہت عطا کی گئی۔ جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے زندگی کے آخری ایام میں اللہ رب العالمین کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے کرتے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ رب العالمین، تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، ملوکیت عطا کی، مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھلایا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا ولی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمہ، نبی کہہ رہے ہیں جب تو مجھے وفات دے تو اسلام کی حالت میں وفات دے۔ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوکاروں میں شامل کریں۔ نبی یہ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کی ایک دعا کو قرآن میں نقل کیا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ رب العالمین مومنین کی دعا میں کہا ہے، مومنین کہتے ہیں ربنا، اے اللہ رب العالمین، ہم نے سنا، اننا سمعنا منادی، تیرے منادی کرنے والا، ندا لگانے والا، آواز لگانے والا نے یہ ندا لگائی کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے، اور وتوفنا مع الابرار، جب ہمیں موت آئے تو ہمیں موت نیکوکاروں کے ساتھ دے، جس طرح نیک لوگوں کو موت آتی ہے اس طرح ہم کو موت آئے۔ محترم حاضرین، ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہمیں ایک دعا یہ سکھلائی گئی، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، جب اس کو موت دے، جس کو جو موت دینا چاہے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ رب العالمین، اے دلوں کو ثابت رکھنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس بات کا اندیشہ ہے، آپ کو کس بات کا خدشہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتی کہ بندوں کے دل رحمان کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، یقلبها کیف یشاء، اللہ رب العالمین جس کا دل جیسے چاہے ویسے پلٹتا رہتا ہے۔ محترم حاضرین، اسی لیے ہمیشہ حسن خاتمہ کی فکر کرنی چاہیے، اچھی موت کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر اچھی موت کی مثالیں دیکھنے جائیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، اسلاف کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کیسے ختم ہوئی، ان کے حسن خاتمہ کے لیے دیکھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ
نماز کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا. نماز کے لیے فجر کی نماز کے لیے آگے بڑھے ابو لولو فیروز نامی یہودی اس نے آپ پر حملہ کر دیا. آپ کے انتقال کا سبب وہی حملہ بنا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ کو 22 دنوں گھر میں محصور کر دیا، کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا، پھر بھی کلیجے میں ٹھنڈک نہ پہنچی تو صدر دروازے کو آگ لگا کر اندر گئے اور آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. جب آپ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس وقت آپ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. اگر ہم تابعین کی زندگی میں دیکھیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پوتے عامر بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ ہر فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک المیتۃ الحسنہ، کہ اللہ رب العالمین مجھے اچھی موت دے، میں تجھ سے اچھی موت کا سوال کرتا ہوں، بہترین موت کا سوال کرتا ہوں. ان کے بیٹے ان سے پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، اے ابو جان اچھی موت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ان یتوفانی ربی وانا ساجد، کہ میرا رب جب مجھے وفات دے اس وقت میں حالت سجدے میں رہوں. ان کی یہ مراد اس طرح پوری ہوئی کہ وہ مغرب کی نماز میں تھے، حالت سجدہ میں تھے کہ ان کی روح پرواز کر گئی اور ان کا وفات ہو گئی. محترم حاضرین، اگر ہم اسلاف کی زندگی میں دیکھیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اس آیت پر پہنچے ان کی روح قبض ہو گئی. ان المتقین فی جنات ونہر، یقیناً اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے جنتوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے. محترم حاضرین، اسی لیے ہمیشہ فکر کرنی چاہیے. حسن خاتمہ کی ایک علامت یہ ہے، ایک اہم علامت یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کو لا الہ الا اللہ کی توفیق ہونا تو حسن خاتمہ کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مریض کو جو مرض الموت میں مبتلا ہے چاہیے کہ تم اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. تلقین کا کیا طریقہ ہے؟ علماء کرام نے 2 طریقے بتلائے. ایک طریقہ یہ کہ دیکھا جائے کہ مریض کی حالت کیسی ہے. اگر مریض کی حالت میں اطمینان ہے، زیادہ پریشان نہیں ہے، زیادہ مضطرب نہیں ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. اس کے برعکس اگر مریض کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، بہت ہی زیادہ ڈگرڈو ہے، موت کی کیفیت سے بہت زیادہ پریشان ہے، اس وقت اس سے یہ نہیں کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. کہیں ایسا نہ ہو وہ اتنا پریشان پہلے سے ہی تمہاری بات کو انکار کر دے، کہتے میں نہیں پڑھتا. ایسی حالت میں یہ کرنا چاہیے جو وہاں پر اطراف اکناف لوگ بیٹھے ہیں ان کو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ جب مریض اپنی حالت میں تھوڑا سدھار محسوس کرے، تو تخفیف محسوس کرے، تو لوگوں کو سن کر خود لا الہ الا اللہ پڑھے. بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والے مریض کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اچھی موت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، وہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ رب العالمین کے مومن بندے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ رب العالمین مومن کو پکی بات پر مضبوط رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور جو ظالم ہوتے ہیں، جو ناانصاف ہوتے ہیں، ان کو گمراہ کر دیتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہے کر گزرتا ہے. اور اچھی موت اس کو بھی نصیب ہوتی ہے جس پر اللہ رب العالمین انعام کرے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اگر کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے. یوفقہ لعمل صالح قبل الموت ثم یقبضہ علیہ، مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے اور اسی میں اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے. اللہ رب العالمین کے خصوصی انعام ہوتا ہے تو اچھی موت نصیب ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کو تلقین کی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، مگر لوگ پڑھ نہیں پاتے. چنانچہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التذکرہ میں لکھا ہے، ایک تاجر کا واقعہ لکھا ہے. جب اس کے موت کا وقت قریب آیا
تو اس کو لوگوں نے تلقین کی کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، مگر اس کے زبان سے لا الہ الا اللہ ادا نہ ہوا، بس کہ اس کے زبان پر اس کے دکان کا حساب و کتاب رٹا ہوا تھا، وہ اپنے دکان کا حساب و کتاب کر رہا تھا موت کے وقت۔ العیاذ باللہ۔ قصص السعداء والاشقیاء میں کہ مؤلف نے لکھا ہے کہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں 3 لوگوں کا سڑک حادثہ ہوا۔ حادثے میں 3 لوگ تھے، 2 لوگ اسی وقت انتقال کر گئے، اس میں سے ایک شخص تھا جس کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ سڑک سے چلتا ہوا ایک شخص نے دیکھا کہ اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اس نے اس سے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی، مگر وہ شخص اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکا، بلکہ وہ یہ کہنے لگا انا فی سقر، انا فی سقر، میں جہنم میں ہوں، میں جہنم میں ہوں۔ العیاذ باللہ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیشہ بری موت سے بچنے کی اور اس نے خاتمہ پر اپنی زندگی، اللہ رب العالمین نے اسی لیے بری موت سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ محترم حاضرین، سقر کیا ہے؟ قرآن میں دیکھیے، جہنمی جنتی ہے نا، جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، انسان اس دنیا میں جیسے مرتا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، جس طرح اس دنیا میں مرے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جو جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کوئی اچھا کام کرتے ہوئے مرے گا تو اس کو اچھی حالت میں اٹھایا جائے گا، کوئی برا کام کرتے ہوئے مرے گا تو اس کو بری حالت میں اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ ایک آدمی سفر حج کے وقت انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوا بماء وسدر، اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، وکفنوا فی ثوبیہ، اس کو اس کے جو احرام کے کپڑے ہیں انہیں 2 کپڑوں میں کفناؤ، اس کے بعد اس کا سر اور اس کا منہ کھلا ہوا رکھو، اس لیے کہ فإنہ یبعث یوم القیامۃ ملبیا، کہ قیامت کے دن یہ تلبیہ کہتے ہوئے واپس اٹھے گا، وہ تلبیہ کہتا رہے گا، اسی حالت میں اٹھے گا۔ تو معلوم یہ ہوا جو کام آدمی جو کرتا ہے اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا، جس حالت میں وہ مرا ہے اسی حالت میں اللہ رب العالمین اس کو اٹھائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فلم دیکھنے کے لیے تھیٹر میں جاتے ہیں، فلم ختم نہیں ہوتی لیکن وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کی لاش آتی ہے۔ ایسے بھی واقعات سنے ہیں کہ ہاتھ میں ریموٹ ہے، ٹی وی کا چینل چینج کرنا چاہتے ہیں لیکن ہاتھ سے ریموٹ رکھنے تک کی توفیق نہیں ہوتی، اس دارے پانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سوء خاتمہ سے بچائے، اس نے خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین جو قرض میں ڈوبے ہوئے ان کے لیے قرض سے نکلنے کی سبیل نکال۔ اے اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو کوئی بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، تیری رحمت کو جا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کے کروٹ و جنت نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، اسلام پر ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آئے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔